لیکن یہ پاکستان ہے. ہمارے پیرو وال کا ایک سپاہی تھا, سپاہی, وہ دی لاٹری نکل آئی, وہ پیر سپاہی بن گیا. اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ ویکھو جی میں بالکل انا ہوں, پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اکھیں پاتا ہے, میں ٹھیک ہو گیا. اس طرح اس نے 150 کو ایسا دماغ, 150 آدمی اس نے مرید بنا لی, ان کو پیسے پوسے دے, میں لولا ہوں, میں پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اتنے سڑیا تھا, میں ٹھیک ہو گیا. وہ اس کی جو, یہ تو مارکیٹنگ ہے نا, فن ہے مارکیٹنگ, تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے, اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو. اور وہ اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, ہاں بھائی اپنی اپنی بوتلاں دے ڈھکن کھول لو, ٹھک 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 ڈھکن کھلتے شو, وہ شروع ہو جائے, چلو بھائی سارے نو شفا ہوگی, دم میرا اپڑ گیا. یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے ہیں. کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے. کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے اعلی نمبروں پر پاس ہو جائیں. ہر فرد کو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی, تب جا کر وہ ایک صحیح انسان, کامیاب انسان بنے گا. کھل کہہ دے میرے محبوب فیصل آباد میں پڑھنے والے نوجوانوں کو, ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ وہ گر ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تزکیہ ہوگا, میرا بھی ہوگا, جن کے پاس جاؤ گے ان کا بھی ہوگا. اور جب ایک ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا, اس پر اللہ کی رحمت اترے گی. جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی. جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخوار ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر, جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے. جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں. جب انسان سانپ بنتے ہیں تو ان پر اژدہا آتے ہیں. جب انسان گدھ بنتے ہیں تو ان پر عقاب آتے ہیں. قل کہو, بتاؤ ان کو, اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے, تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے, تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے, تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا. اپنے آپ کو تیار کر, خود شروع کر. محنت کی ابتدا کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور محنت کا صحیح ہو کر اعمال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے. سر درد کے لیے ڈسپرین چاہیے, بیرلجن نہیں چاہیے, بیسکوپان نہیں چاہیے. بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان سے کہہ دو یہ ہے انگلی لا کر کا, یہ ہے میرا راستہ. جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا, اب میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے, اب آپ کو یہ ضرورت پیش پڑ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہے آپ کو پتا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی ہوئی. میں کہتا ہوں وہ, میرے سامنے 3-4 ہزار نوجوان بیٹھے, میں کہتا ہوں وہ, تو آپ کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے گا کون وہ, کس کو کہہ رہے ہو, کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ. میں کہتا ہوں وہ, تو یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں. جب میں کہتا ہوں یہ, تو آپ پوچھنا پڑ رہا ہے. تو بہت سے راستے ہیں دین کے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. سبیل پر الف لام نہیں ہے, سبیل پر الف لام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کے کئی شکلیں ہیں, کئی راستے ہیں. ان میں ایک ایسا ہے جو ساری امت کے لیے شفا بن سکتا ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل, کہو ان کو, ہذہ, انگلی رکھو ایسے, یہ کیا ہے؟ کہ میرا راستہ, میرا راستہ. اور سبیل کا ایک اور مطلب, مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہو یہ ہے کیا؟ میرا دین. سبیل بمانا دین, یہ ہے میرا دین. سبیل بمانا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. سبیل بمانا طریق, یہ ہے میرا طریقہ, یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا دین.
ہادہی کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں. تو میں یہ مراد لے رہا ہوں, یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے. تو یہ جتنے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرے دائیں بائیں, جب میری انگلی مائک کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو یہ راستے جا رہے ہیں, یہ راستے جا رہے ہیں. تو اوپر سے اللہ آ کر یوں انگلی رکھتا ہے, ہاذہی ہاذہی, یہ ہے اور یہی ہے, یہ ہے اور یہی ہے. ہاذہی سبیلی, سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے, سبیل یا سبیلی, یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے. یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ. یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر ایک راستے پر متعین کر دیا گیا. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. یہ تبلیغ کا کام, میں تبلیغ کرتا ہوں. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں خالی بلاتے. پیپسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو پیپسی بیچی ہے؟ انہوں نے بلایا ہے. جنید جمشید نے مجھے بتایا, جب شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی, کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس 25% مارکیٹ تھی اور 75% کوکا کولا کے پاس تھی. تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس رہ گئی. بلانا کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے کہا وما علینا الا البلاغ, یہ جا کے مرا گشت کر کے جی گشت کر رہے ہیں, گشت ہو گیا ہے, گشت کر رہے ہیں. خریدار بنانا, وہ راہیں سوچنا جس سے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے. ادعو الی اللہ, مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گاہک تیار کرتے ہیں, جن کا فن یہ ہے, اس پر PhD, اس پر 16 سال کی پڑھائی, اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے, پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا کتاب لکھ دینا, رسالہ چھاپ دینا اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا. یہ اجزاء ہیں, یہ تعلیمی چیزیں ہیں. تبلیغ کا مطلب, اور آپ کی خبر پر بات پر لبیک کہہ اٹھیں. قل ہذہ سبیلی, ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہوگا وہی اللہ کی بات سے بھی متاثر ہوگا. جب تم حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تو تم حکم مان سکتے ہو؟ آج حکومت پاکستان کے قانون کا کیوں گلی گلی میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاکستان حکومت کے نام پر بندروں کا ناچ ہے, کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جب حاکم کی عظمت نکلتی ہے تو حکم کی عظمت نکل جاتی. رات 12 بجے بھی یورپ امریکہ میں جاؤ تو لوگ ریڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہوتے, ان کی جرت نہیں کہ وہ رات 12 بجے سنسان سڑک پر بھی کراس کریں. 10:30 12 بجے چیر کے جانے ویکھیا کہ میں اشارہ تروڑیا.